جو 18 جون 2023 کو آلموسٹ ایک مہینہ پہلے ایک سبمرسیبل ٹائٹن کا ایک حادثہ ہوا تھا. جو ٹائٹینک بحری جہاز ڈوبا تھا 15 جولائی 1912 کو. اس کے ملبے کو، ڈیبریز کو دیکھنے کے لیے وہ لوگ گئے تھے ایک سیاحت کے طور پر. اس کے اعتبار سے اسلامک رولنگز کیا ہیں اس کو انشاءاللہ تعالی میں ڈسکس کروں گا. ٹائٹینک آپ کو پتہ ہے ایک اتنا بڑا بحری جہاز تھا کہ جس میں آلموسٹ 2 سے 2,500 لوگ بیٹھ سکتے تھے، اور جس شخص نے اسے ڈیزائن کیا اس کا یہ دعویٰ تھا کہ یہ کبھی ڈوبے گا نہیں. ظاہر ایک تکبر کا جملہ اس کی زبان سے نکلا، اور پریکٹیکلی پھر آپ نے دیکھا کہ وہ اپنے پہلے ہی سفر میں ڈوب گیا 1912 کے اندر، اٹلانٹک کے اندر، بحر اوقیانوس جسے ہم کہتے ہیں. اس کے حوالے سے مختلف آپ کو ویلاگس لوگوں کے مل جائیں گے. پھر میں وہ ریفر کروں گا دھروو راٹھی کو، جو ہمارے پڑوسی ملک انڈیا کے اندر ایک آپ سمجھ لیں ایجوکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے بہت بڑی نعمت ہے. انہوں نے اس کے حوالے سے ایک تفصیلی ویڈیو بنائی ہے، وہ آپ دیکھیں. آلموسٹ 17 ملین لوگ وہ ویڈیو ان کی دیکھ چکے ہیں. فیکٹس اور فگرز کے ساتھ انہوں نے ساری چیزوں کو ڈسکس کیا. چلی جاتی. یہ جو انہوں نے ٹائٹین بنائی ہوئی تھی یہ سبمرسیبل تھی، یہ سب میرین نہیں تھی، یعنی اس کے اندر خود کوئی انجن وغیرہ نہیں تھا. یہ اوپر جو بحری جہاز انہوں نے ایک کھڑا کیا ہوا تھا اسی کے رحم و کرم کے اوپر تھی یہ. تو وہ انہوں نے کاربن فائبر سے بنائی تھی، اور اس کے اتنے ٹیسٹ ابھی تک کامیاب نہیں ہوئے کہ اسے ایک ایوالو ڈیزائن کے طور پر مانا جائے. اسی لیے اس شخص کے اوپر پہلے کافی مقدمات بھی ہوئے تھے اس حوالے سے کہ یہ لوگوں کی لائف کو رسک پہ لگا رہا ہے. اور وہ بڑے فخری انداز میں، جس طرح ہمارے یہاں پہ ایک پرورٹڈ قسم کی مذہبی نیچر کے لوگ کہتے ہیں نا جی اللہ مالک ہے، اسے جب کہا جاتا تھا کہ بھائی یہ تم لوگوں کی لائف کو رسک پہ ڈال رہے ہو، تو وہ اس کا جواب اپنے انداز میں کہتا تھا کہ جی یہ بات ہے تو پھر کسی کو ڈرائیونگ کے لیے روڈ پہ نہیں آنا چاہیے، کسی کو ایروپلین کی سواری نہیں کرنی چاہیے، ہو سکتا ہے کریش ہو جائے. تو وہ آگے سے یہ جواب دیتا تھا. حالانکہ یہ بالکل الگ چیزیں ہیں. آپ ونس اپنے سارے کے سارے معاملات کو سیدھا کر لیں، اس کے بعد آپ اللہ پہ توکل کریں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ صرف بسم اللہ پڑھ کے اور ساکٹ میں 2 انگلیاں دے دیں انشاءاللہ ضرور مریں گے. ٹھیک ہے. ہاں، جتنی دعائیں آپ دیکھیں احادیث کے اندر آئی ہیں نا، وہ 7 الفاظ ہیں: ناگہانی آفت. جو آپ اپنے اوپر خود اپلائی کرتے ہیں نا قدرت کا قانون، وہ اپلائی ہو جائے گا. اگر کوئی شخص سخت سردیوں میں ننگے پاؤں زمین پہ چلے گا تو انشاءاللہ ضرور بیمار ہوگا. ذہن میں رکھیے گا. جب آپ اپنے اوپر خود تقدیر کو غالب کرتے ہیں تو وہ پھر اپلائی ہو جاتی ہے. کوئی دعا پڑھ کے کوبرا سانپ کے منہ میں ہاتھ دے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ نہیں بچے گا. یہ کہیں نہیں آیا کہ آپ نے جان بوجھ کے اپنے اوپر کوئی چیز اپلائی کرنی ہے. تو ناگہانی آفات کا ذکر ہوتا ہے اس طرح کی احادیث کے اندر. لہذا اس کا ٹرو سینس بھی آپ نے سمجھنا ہے. بہرحال وہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا، جو اس کی خواہش تھی انورٹڈ کاماز کے اندر. یعنی اتنا بڑا ایک حادثہ ہوا، 5 لوگوں کی جان چلی گئی اس کے اندر، اور مرنے والے چونکہ امیر لوگ تھے اس لیے شور شرابہ بھی زیادہ ہوا. ٹائٹینک کا بھی شور شرابہ اس لیے زیادہ ہوا کہ اس میں سارے امیر لوگ تھے، اور اس میں بھی امیر لوگ کیا، پاکستانی آج کی آپ سمجھ لیں آلموسٹ 7.5 کروڑ روپے کا ایک ٹکٹ تھا. وہ 15 کروڑ میں 2 ٹکٹ خریدے تھے ہمارے وہ جو پاکستانی جو 2 تھے بلینرز، انہوں نے، تو وہ بھی اس میں شہید ہو گئے. بہرحال پیرلل میں اسی وقت آپ دیکھیں کہ یونان کے پاس ایک کشتی کو بھی حادثہ پیش آیا جس کے اندر آلموسٹ 700 لوگ سوار تھے، اور 500 سے زیادہ اس میں بھی شہید ہوئے. لیکن اس کی خبر اس طریقے سے دنیا میں نہیں آئی کیونکہ وہ مرنے والے غریب لوگ تھے، تارکین وطن تھے. باقی وہ جو اللیگل طریقے سے جا رہے تھے وہ تو چیز غلط ہے، لیکن انسانی جان کی تو حرمت ہے نا.
وہ تو سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ جس نے ایک جان کو بھی ناحق قتل کیا سوائے 2 ایکسیپشنز کے، یا وہ شخص فساد فی الارض کرنے والا تھا یا وہ قتل کے بدلے قتل والا معاملہ، اور وہ بھی جوڈیشری کے تھرو۔ ان 2 استثناء کے سوا کسی نے اگر کسی ایک جان کو بھی قتل کیا تو گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا، اور جس نے ایک جان کو بچایا گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ بہرحال وہ غریب لوگوں کا تو اتنا کوئی پرسان حال نہیں تھا، بعد میں جب تھوڑی بہت ہمارے جیسے جن کو آپ لبرلز کہتے ہیں انہوں نے آواز اٹھائی تو اس کی وجہ سے دنیا کو ہوش آیا کہ یار یہ غریب لوگ بھی مرے ہیں، ان کے بارے میں بھی کوئی خبر آنی چاہیے۔ تو وہ جو 5 لوگ اس حادثے میں جاں بحق ہوئے، ان میں اس ٹائٹین کا خود مالک بھی تھا، وہ بھی اس میں بیٹھا ہوا تھا۔ شاید اسی کی وجہ سے لوگوں کو یہ کانفیڈنس آیا کہ یہ اس کے اندر بیٹھا جا سکتا ہے، لیکن اس کے بیٹھنے سے کیا فرق پڑنا تھا، وہ تو ڈوب گئی۔ کوئی چھوٹا موٹا سفر نہیں تھا، 12,000 فٹ سمندر کی تہہ کے اندر، تو یہ آلموسٹ آپ سمجھ لیں 4 کلومیٹر بنتا ہے، جہاں پہ جا کے آلموسٹ 400 ٹائمز پریشر زیادہ ہو جاتا ہے جو کہ ہم ساحل سمندر کے اوپر یا سمندر کی اوپر والی سرفیس کے اوپر فیل کرتے ہیں۔ تو اس کے اندر تو کچومر نکل جائے گا بندے کا اگر وہ پھٹتی ہے، اور وہ پھٹی آپ کو پتا ہے کتنی دیر میں جی 1 ملی سیکنڈ کے اندر، جو آنکھ ریکارڈ بھی نہیں کر سکتی، امپلوڈ ہو گئی۔ ایک ایکسپلوڈ ہونا نا چیز کا کہ پھٹنا ایسے، ایک ہے کہ باہر سے اتنا پریشر لگا کہ اس کا کچومر نکل گیا۔ اور اس حادثے نے دنیا کو یہ سبق سکھایا کہ جو لوگ یعنی اسباب کو صحیح طریقے سے اڈاپٹ نہیں کرتے، اور پھر اس قسم کے جب حادثات ہوتے ہیں تو اس کے بعد سب سے پہلے اپنے آپ کو ملامت کرنا چاہیے۔ ہاں اگر آپ نے اسباب صحیح طریقے سے اڈاپٹ کیے اور پھر کوئی ایک حادثہ ہو جائے وہ ایک معاملہ الگ ہے، اس کے بارے میں تو واضح حدیث موجود ہے صحیح مسلم کے اندر، اے ابو ہریرہ جو چیز تجھے نفع دے اس کے لیے خوب کوشش کرنا، کاہلی نہ کرنا، سستی نہ کرنا، اور پھر اللہ سے مدد طلب کرنا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ خالی پیپر کے اوپر دروشی پڑھ کے پھونک کے آ جائیں، انشاءاللہ فیل ہو جائیں گے۔ بہرحال یہاں پر جو یہ سبمرسیبل تھی یہ باہر نہیں نکل سکی، اندر ہی سب کا کچومر نکل گیا، اور اس کے بعد پھر مختلف قسم کی گفتگو لوگوں میں ہونا شروع ہو گئی کہ کسی نے کہا یہ حرام موت مر گئے ہیں، کیا ضرورت تھی اتنا پیسہ خرچ کرنے کی، اور کسی نے کہا جی شہید ہو گئے ہیں۔ بہرحال یہ دونوں ایکسٹریم روی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے اگر کوئی شخص اس اعتبار سے اگر کوئی ریلائبل سواری ہے اور اس میں سفر کرنا چاہتا ہے، خواہ وہ ہوائی جہاز ہو یا سبمرسیبل ہو یا سب میرینز ہوں یا بحری جہاز ہوں، بشرطے کہ وہ تمام کے تمام رولز کو کنسیڈر کر کے بنائے گئے ہوں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کا رائٹ ہے۔ اگر کسی کو اللہ نے پیسہ دیا ہے تو چاہے وہ ہوائی جہاز میں مہنگے والا ٹکٹ لے کے سفر کرے، خواہ وہ کسی سبمرسیبل میں اس اعتبار سے سفر کرے، تو یہ جواز کی حد تک تو درست ہے۔ لیکن یہ بات درست ہے کہ اس سے زیادہ حقدار وہ لوگ ہیں جن کے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں کھانے کے لیے، ان کے اوپر پیسہ لگایا جائے بجائے اتنے مہنگے کاموں میں لگانے کے۔ اور میرا خیال ہے وہ انہوں نے کیا دیکھنا تھا، اس سے بہتر تو ہم بڑی سکرین کے اوپر دیکھ لیتے ہیں، ادھر تو سکرین بھی چھوٹی سی تھی، اس میں سے کیا نظر آنا تھا۔ اس سے بہتر فارم میں ہم گھر بیٹھ کے اپنے ایئر کنڈیشن کمرے کے اندر وہ سارے کے سارے مناظر دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات کے اوپر زمین میں سیر کرنے کا، چلنے پھرنے کا حکم دیا ہے، لیکن وہ سب کچھ عبرت کے لیے ہے، اور اس اعتبار سے آپ کو ضرور سفر کرنا چاہیے۔ اسلام گاڈ اورینٹڈ ہے۔ اسلام میں ہے کہ آپ کوئی بھی ایکٹیویٹی پرفارم کر رہے ہیں، اگر خدا کو بیچ میں انوالو کر لیتے ہیں تو وہ آپ کا دین ہے۔ اس اعتبار سے سورۃ الحج میں 2 آیات ہیں، آیت نمبر 45 اور 46۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، اور کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا، وَهِيَ ظَالِمَةٌ
فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا، جو کہ ظالم تھیں، نافرمان تھیں، اور آج وہ الٹی پڑی ہوئی ہیں، کھنڈرات کی شکل میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ، اور کتنے ہی کنویں ہیں جو کہ خشک ہو چکے ہوئے ہیں۔ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ، اور کتنے ہی قلعے ہیں جو کہ ویران ہو چکے ہیں۔ آپ نے یہ دونوں چیزیں اگر پریکٹیکلی دیکھنی ہے تو یہ قلعہ روتاس جہلم میں موجود ہے، اس کے اندر آپ کو بڑے بڑے کنویں بھی نظر آئیں گے۔ ایک بہت بڑا کنواں ہے جہاں سیڑھیوں سے ہاتھی اتر کے پانی پیا کرتے تھے، اور باقی اس کے کھنڈرات بھی آپ کو قلعے کے نظر آ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی اس اعتبار سے نشانیاں ہیں۔ افلم یسیروا فی الارض، تو کیا انہوں نے زمین میں سیر کر کے گھوم پھر کے نہیں دیکھا؟ فتکون لہم قلوب یعقلون بہا، تو کیوں نہ ایسا ہوا کہ ان کے دل ہوتے جس سے یہ سوچتے۔ اب انسٹرومنٹ آف انٹلیکٹ ہارٹ ہے یا برین، اس کے اوپر بھی میری ویڈیو ریکارڈ ہے، دونوں ہیں، اور جو اس وقت لیٹسٹ اس اعتبار سے ڈسکوریز ہوئی ہیں میں نے ساری ڈسکس کی ہیں، گوروں کی ویڈیوز لگائی ہوئی ہیں اس میں، تو دونوں ہیں۔ وَآذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا، یا ان کے کان ہوتے جس سے یہ سنتے۔ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، تو بے شک آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، بلکہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہے، اور دل سے مراد عقل، وہ سینے میں بھی ہو سکتی ہے، وہ دماغ میں بھی ہو سکتی ہے، دونوں چیزیں درست ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ عبرت حاصل کرو کہ موت کی تلوار تمہارے اوپر لٹک رہی ہے۔ اس اعتبار سے ٹائٹینک کا ملبہ ڈیبریز دیکھنا وہ بھی اسی کیٹیگری میں فال کرتا ہے کہ اتنی وجاہت کے ساتھ لوگ نکلے تھے اور موت کا شکار ہوئے۔ اس سے آپ عبرت حاصل کریں، انہیں کوئی برا نہیں کہنا، لیکن اس میں احتیاط کا پہلو اپنی جگہ ہونا چاہیے۔ وہ قرآن میں واضح یونیورسل ٹروتھ آیا ہے، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک مت کرو۔ کوئی بھی کام جو آپ کو موت کی طرف لے جائے بے احتیاطی والا، وہ اسلام نے حرام کیا ہے۔ اسی کے تحت میں نے کہا کہ سگریٹ پینا حرام ہے، کیونکہ یہ سلو پوائزننگ ہے۔ جو شخص بلڈ پریشر کا مریض ہو چکا ہے اور وہ جان بوجھ کے زیادہ نمک استعمال کرتا ہے تو وہ سلو پوائزننگ کر رہا ہے، اس کے لیے حرام ہے یہ، کیونکہ صحت کی بھی تو آپ نے حفاظت کرنی ہے۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ ہر وہ کام جو بے احتیاطی کے اوپر مبنی ہے، ایک شوگر کے مریض کے لیے زیادہ چینی کا استعمال، ایک بلڈ پریشر کے مریض کے لیے زیادہ نمک کا استعمال، یہ تمام کی تمام چیزیں ہیں جو آپ کو موت کی طرف لے کے جاتی ہیں، اور زندگی ایک نعمت ہے، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے، اس کی قدر کرنی ہے۔ تو یہ اس حوالے سے اسلام کا واضح رول ہے کہ آپ نے احتیاط کا دامن نہیں چھوڑنا۔ مطلب یہ ہے کہ آپ نے پوری احتیاط کر کے چلنا ہے۔ ہاں پوری احتیاط کی، اس کے بعد کوئی کیٹاسٹرافک کنڈیشن آ گئی تو ٹھیک ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی شخص کا دنیا سے ایگزٹ ویسے ہی لکھا ہوا تھا۔ کسی نے شیر کے منہ میں جانا ہے، کسی نے ایئر کریش کے ذریعے مرنا ہے، کسی نے ہارٹ فیلئر سے مرنا ہے، کسی نے کڈنی فیلئر سے مرنا ہے، کسی نے روڈ ایکسیڈنٹ میں مرنا ہے۔ تو بہرحال اس طرح جو لوگ مر جاتے ہیں حادثاتی طور پر اسلام کی روح سے، تو وہ شہداء ہیں۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 5 قسم کے لوگ شہید ہیں۔ نمبر 1، طاعون کے مرض میں، یعنی کوئی بھی یہ جو وبائی امراض ہیں ان میں اس وقت ایک سمبل کے طور پر طاعون تھا۔ نمبر 2، پیٹ درد سے کوئی مر جائے۔ نمبر 3، پانی میں ڈوب کے مر جائے۔ نمبر 4، کسی دیوار کے نیچے دب کے مر جائے، یعنی زلزلے میں جس طرح لوگ مر جاتے ہیں۔ اور نمبر 5، جو اللہ کی راہ میں لڑتا ہوا مارا جائے۔ یہ سب کے سب لوگ اللہ کے حضور شہید ہیں۔ اور ابو داؤد اور سنن نسائی میں ایک اور حدیث موجود ہے، اس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا جو آگ میں جل کے مر جائے وہ بھی شہید ہے، جو جسم کے اندر کسی پھوڑے کے نکلنے پر مر جائے جس طرح کینسر وغیرہ وہ بھی شہید ہے، اور جو عورت پریگنینسی کے دوران یا ڈلیوری کے دوران فوت ہو جاتی ہے وہ بھی اللہ کے حضور شہید لکھی جائے گی۔ تو اس اعتبار سے ایک شہید والا معاملہ ہے، وہ اپنی جگہ ہے۔ میں نے ہر اینگل سے اسے اس حوالے سے ڈسکس کیا تاکہ جو ایکسٹریم رویے ہیں وہ اپنی جگہ سیٹل ہو جائیں۔ بعض لوگ جو ہیں وہ اسی شہادت کی کیٹیگری میں فال کروا رہے ہیں کہ جی پانی میں ڈوب کے مر گئے ہیں،
اور بعض لوگ کہہ رہے ہیں نہیں انہوں نے خودکشی کر لی ہے, انہوں نے جان بوجھ کے ایسا معاملہ کیا ہے. بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ فضول خرچی والا ایک ایلیمنٹ بیچ میں آ گیا. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ درست ہیں, لیکن اگر کسی شخص کے پاس حلال کا مال ہے اور وہ اپنے اوپر خرچ کرنا چاہتا ہے تو اس کے اوپر کوئی ممانعت نہیں ہے. البتہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی ایسا راستہ اڈاپٹ کرے کہ اس کی وجہ سے وہ موت کے منہ میں چلا جائے جان بوجھ کے. ہاں اگر احتیاط پوری کی ہوئی ہے تو ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں. اس کے بعد اگر کوئی شخص اس طرح کے حادثے کا شکار ہوتا ہے تو کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے, لیکن اپنی طرف سے احتیاط پوری ہونی چاہیے. تو یہ میں نے ایک ادھار تھی گفتگو, میں نے اس وقت اس لیے نہیں کی کہ میں کوئی اس کو اتنی انٹرسٹ کی چیز سمجھ نہیں رہا تھا, کیونکہ ظاہر ہے ڈسکشن بھی اتنی ہو رہی تھی میڈیا کے اندر, لوگوں کو سمجھ آ رہی تھی کہ یہ کیا ہوا. لیکن اس کا یہ والا جو ایک پہلو تھا اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے کیا اوپینین ہونا چاہیے اس قسم کی سیاحت کا, اور خدا نخواستہ اس دوران کوئی کے ساتھ آج کی مزدوری یہی ختم کرتے ہیں. اگر تمہیں ویڈیو پسند آئی تو لائک مارو یار, مجھے نہیں پتا, مجھے 2 ملین لائکس چاہیے, کیسے نہ کیسے کر کے مجھے چاہیے. اگر تم لوگ نئے ہو تو سبسکرائب کرو, وہ جو لال والا بٹن ہے اس پہ پھوٹ پھینک کے مارو یا پھر موم بتی, مجھے نہیں پتا, بس کلک ہو جانا چاہیے.